بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 8 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے تحقیق میں منطقی مغالطے اور اس کا تعارف۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ مغالطہ کیا ہے اور منطقی مغالطہ کیا ہے، مغالطہ کسے کہتے ہیں، مغالطے کی تعریف کیا ہے، مغالطے کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے اور یہ بھی سمجھیں گے کہ اس منطقی مغالطے کے پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، تحقیق میں اس کی ضرورت کیسے پڑتی ہے، کہاں پڑتی ہے، کیوں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ تمہید: ریسرچ و تحقیق میں واقعات اور دعویٰ کے تحلیل و تجزیہ کے لیے دلائل و استدلال اور طریقے استدلال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے منطق کے فن سے واقفیت ضروری ہے، اور علم منطق کے مباحث میں سب سے اہم بحث استدلال اور طریقے استدلال کی ہے۔ اس عبارت میں کہا گیا کہ ریسرچ اور تحقیق میں یعنی اس تحقیقی عمل میں تحلیل و تجزیہ جو کرتے ہیں کسی واقعات کا یا کسی کے دعوے کا، تو اس میں جو یعنی کسی مصنف نے یا کسی بھی مفکر نے کوئی بات کہی اور اس میں جو اس نے طریقے استدلال اختیار کیا، جو دلائل دیے، اس کا ہم تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کسی کے دعوے اور دلیل کا تحلیل و تجزیہ اور اس کے طریقے استدلال کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود جو ہے منطقی استدلالات سے واقف ہوں۔ تو علم منطق کی ضرورت ہے۔ اب علم منطق میں جو بحث ہے، سب اہم بحثیں ہوتی ہیں، ان تمام مباحث میں سب سے اہم بحث استدلال اور طریقے استدلال کا ہے۔ بعض دفعہ ایک استدلال دیکھنے میں صحیح معلوم ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ صحیح نہیں ہوتا، اس میں علم منطق کے کسی اصول کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے جو ہمیں سرسری نظر سے دکھائی نہیں دیتی اور غور سے ہی دیکھنے پر نظر آتی ہے۔ یعنی اول وہلہ میں تو ہمیں وہ غلطی نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک مغالطہ تھا۔ ایسے غلط استدلال کو مغالطہ کہتے ہیں، یعنی جس میں منطق کے قواعد کی رعایت نہ کی گئی ہو اور بظاہر وہ دیکھنے میں صحیح معلوم ہوتی ہو، لیکن غور کرنے پہ پتہ چلے کہ اس میں کسی اصول کی، منطق کے کسی اصول کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو ایسے دلائل اور ایسے غلط استدلال کو مغالطہ کہتے ہیں۔ مغالطہ پڑھنے کی اہمیت: مغالطوں کے علم سے ہمیں صحیح استدلال کا علم حاصل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی کئی ایسی باتیں مان لیتے ہیں جو حقیقت میں مغالطہ ہوتی ہیں، مگر ہم انہیں پہچان نہیں پاتے اور ان پر اعتماد کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ باتیں بے دلیل ہوتی ہیں۔ یعنی مغالطہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح استدلال کرنے کا طریقہ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور فوراً مان لیتے ہیں، جبکہ وہ باتیں جو وہ بہت وزندار اور اپنے آپ کو بہت ہی علمی سمجھ کے اور بھاری بھرکم دلائل سے مبین اور مبرہن دلیل اپنے آپ کو کسی اپنے دعوے کو پیش کرتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو دیکھ کے، ایسی باتوں کو سن کے ہم مان تو لیتے ہیں ان کی باتیں، لیکن وہ حقیقت میں مغالطے دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ایک دلیل غلط معلوم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دکھلا سکتے کہ اس میں غلطی کیا ہے۔ کسی دلیل کے متعلق محض یہ معلوم ہونا کہ وہ غلط ہے یہ کافی نہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیوں اور کہاں غلط ہے۔
یعنی بسا اوقات بحث کرتے ہوئے سامنے والا جب کوئی دلیل دیتا تو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ دلیل غلط ہے یا طریقے استدلال غلط ہے، لیکن کیسے غلط ہے، کیوں غلط ہے، یہ وجوہات ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ سامنے والا ہم کو مغالطہ دے رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ پاتے، ہمیں وہ طریقہ نہیں پتا ہوتا یا ہم اس کے مغالطے کو پکڑ نہیں پاتے کہ یہ کہاں کیسے مغالطہ دے رہا ہمیں۔ ہم ہمیشہ غلطی کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ کس طرح پیدا ہوئی۔ یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ کبھی بھی کسی غلطی کو دیکھتا ہے، کسی غلط چیز کو، چاہے وہ طریقے استدلال ہو یا کوئی اور امر، تو وہ پھر اس کا تجزیہ کرتا ہے کہ یہ غلطی کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کیوں کر ہوئی۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی اگر ہم محض یہی دیکھ سکیں کہ ایک دلیل غلط ہے اور یہ نہ دیکھ سکیں کہ وہ غلط کیوں ہے اور کیسے غلط ہے، تو ہم غلطی کو دور نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر ہم غلطی کے سبب کو اور غلطی کی وجہ کو نہیں پہچان پائیں گے تو ہم غلطی کو دور نہیں کر سکتے، پھر وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ بار بار وہی غلطی ہوتی رہے گی۔ اگر ہم سبب جان لیں گے تو اس کو اختیار کر کے پھر آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ اگرچہ مغالطوں کی مختلف قسموں اور ان کے اصطلاحی ناموں سے واقفیت حاصل کر لینا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہم کبھی کسی مغالطے میں مبتلا نہیں گے، لیکن پھر بھی اس کا فائدہ اتنا ضرور ہے کہ ہم مغالطے کو فوراً پہچان سکیں گے اور اس طرح اس سے بچ سکیں گے۔ یعنی حاصل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ مغالطہ ہے، لیکن اس میں اس بات کی گارنٹی نہیں کہ ہم کبھی مغالطے میں پڑیں گے نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ہم مغالطے میں پڑیں لیکن سمجھ جائیں گے کہ ہم مغالطے میں پڑ گئے ہیں، ہمیں مغالطہ دے دیا گیا ہے، تو ہم سترک ہو جائیں گے، چوکنا ہو جائیں گے ایسے افراد سے جو غلط طریقے استدلال اختیار کرتے ہیں اور مغالطے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ایک چیز ہوتی ہے پیراڈاکس۔ مغالطہ اور پیراڈاکس میں فرق کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں مغالطہ ایسا استدلال ہے جو بظاہر صحیح ہو مگر حقیقت میں غلط ہو۔ یعنی مغالطہ کہتے ہیں کہ وہ طریقے استدلال جو دیکھنے میں تو ظاہری طور پہ صحیح ہوتے لیکن حقیقت میں غلط ہوتی ہے، وہ غلط طریقے استدلال ہوتا ہے وہ۔ اس کے بالمقابل پیراڈاکس ایسا استدلال ہوتا ہے جو خود ہی اپنے اندر صحیح اور غلط دونوں پہلو رکھتا ہے۔ یعنی وہ طریقے استدلال جو ہے مبہم ہوتا ہے، اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ طریقہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے۔ یعنی آدمی کو شک رہے، دونوں پہلو جو برابر ہوتے ہیں تو اس کو پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسا دعویٰ یا ایسی بات ہوتی ہے جو ظاہری طور پر اپنے ہی خلاف جاری ہو اور بیک وقت غلط اور درست بھی لگنے لگے۔ مثلا یہ جملہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بیان کو سچ مانا جائے یا جھوٹ۔ یہ گنجلک قسم کی صورت ہی پیراڈاکس یا تناقض کہلاتی ہے۔ یعنی جب بات گنجلک طریقے سے کوئی بات کرنے لگے تو اس کو کہا تھا کہ یہ پیراڈاکسیکل بات کر رہا ہے۔ دعویٰ اور دلیل میں فرق۔ ایک بہت بڑی غلطی بالعموم ہم سے یہ واقع ہوتی ہے کہ ہم دعویٰ کو ہی دلیل سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کا رد کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دراصل ایک قسم کا مغالطہ ہوتا ہے جس میں دعوے کو ہی دلیل کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مشہور مثال عقیدہ تناسخ ہے۔ تناسخ کے قائلین دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تفرقہ، اختلاف اور امتیاز موجود ہے۔ یہ سارا اختلاف انسان کے گزشتہ اعمال کی ہی بدولت ہے اور یہ اختلاف تناسخ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یعنی دعویٰ الگ چیز ہے، پھر دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے۔ عام طور سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دعوے کو ہی دلیل کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ عقیدہ تناسخ کی جو قائلین ہے وہ یہی کرتے ہیں، جو ان کا دعویٰ ہے اسی کو وہ دلیل بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ جیسے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان
جو اس دنیا میں انسان میں مختلف درجات ہیں، مختلف طبقات کے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پچھلے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ پچھلا اعمال کا نتیجہ یعنی جو دلیل دے رہے وہی چیز پھر دعویٰ بن جاتی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو انسان، ظاہر سی بات ہے جس طبقے کا ہوگا اسی طبقے کا اس کا عمل ہوگا۔ اب پچھلے میں جو جس نے عمل کیا، اس نے اپنے طبقے کے حساب سے عمل کیا، اب دوبارہ زندگی ملی پھر وہ کسی اور طبقے میں گیا۔ یہ چیزیں کہ دلیل کو یعنی جو عقیدہ تناسخ کے قائلین جو دلیل دیتے ہیں، اس دلیل کو غور سے دیکھیں تو اس کا مقدمہ تناسخ کو ثابت کرنا ہے کہ انسان کی پیدائشی حالت اور اس کے حالات اپنے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ یعنی انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے وہ امیر کے گھر میں پیدا ہو، غریب کے گھر میں، یا عیبدار ہو، صحیح سالم ہو، یعنی اس وقت کی جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ ایک مقدمہ۔ اب قائلین تناسخ نے اسی مقدمے کو بطور دلیل پیش کر دیا کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے کہ پھر یعنی جو اختلاف انسانوں میں یا انسان کی پیدائش کی حالت کے وقت جو الگ الگ مطلب لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ لوگوں کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، یا عیبدار، یہ صحیح سالم، یہ جو اختلاف ہے یہ اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ خود ایک دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ ہی محتاج دلیل ہے، اور قائلین تناسخ نے اسی مقدمے یعنی اختلافی حالت کو دلیل بنا دیا ہے۔ محض کہہ دینے سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی دلیل نہ دی جائے۔ آج کی سبق کا خلاصہ ہے کہ سبق میں ہم نے منطقی مغالطے کی اہمیت اور اس کا تعارف پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ایک مختصر سی تمہید پڑھی، پھر اس کے بعد مغالطہ پڑھنے کی اہمیت کو پڑھا کہ مغالطہ کی کیا اہمیت ہے، اور تمہید میں سمجھا کہ مغالطہ کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد مغالطہ اور پیراڈاکس جو ہے اس میں فرق کو سمجھا کہ اس میں فرق کیا ہے، دعویٰ اور دلیل میں کیا فرق ہے،